The times has come، یعنی کہ اب وقت آ چکا ہے۔ یہ دراصل وہ نعرہ ہے کہ جو اس وقت بڑی ہی تیزی کے ساتھ اور بڑی ہی شدت کے ساتھ اسرائیل کے کٹر یہودیوں کے منہ سے سنا جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ یہ نعرہ لگائیں بھی کیوں نہ، کیونکہ فائنلی اب وہ لگ بھگ 2000 سال کے بعد وہ کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا انہوں نے نہ صرف ہمیشہ سے بڑی ہی بے صبری کے ساتھ انتظار کیا ہے، بلکہ کئی بار اس کو کرنے کی کوشش بھی کی، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود وہ کر نہ سکے تھے، مگر فائنلی اب وہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ بھول چکے ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 7 اکتوبر سن 2023 کے دن جب حماس نے اسرائیل کے اوپر اپنا ایک اٹیک لانچ کیا تھا، تو اس کے اسپوک پرسن یعنی کہ ابو عبیدہ کی طرف سے یہ بیان دیا گیا تھا۔ اس اٹیک کے پیچھے بہت سارے ریزنز بھی بتائے گئے تھے۔ انہی بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی تھی کہ کیونکہ اسرائیلی بہت جلد ہی 2000 سال کے بعد پہلی بار وہ قربانی کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا انتظار انہوں نے لمبے وقت سے کیا ہے، اور جو قربانی کرنے سے ظاہر ہے کہ پوری مسلم دنیا میں اتھل پتھل مچ سکتی ہے۔ حماس کے ابو عبیدہ کا اشارہ دراصل سیدھے طور پر ان 5 بچیوں کی طرف تھا جن کو ٹھیک 1 مہینے پہلے ہی یعنی ستمبر میں امریکہ کی راجدھانی ٹیکساس سے اسرائیل میں لایا گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بچیوں کو بڑی ہی محنت کے ساتھ ڈھونڈا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ $5 لاکھ کی ایک موٹی رقم کے ساتھ اس کو خریدا گیا تھا۔ پلان کلیئر تھا کہ اسرائیل میں لانے کے بعد ان کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کی جائے گی، ان کی پرورش کی جائے گی، اور اگلے ہی سال یعنی 2024 کے اپریل کے مہینے میں مسجد اقصی کے ٹھیک سامنے جو پہاڑ ہے اس پر ان کی قربانی دی جائے گی۔ ویسے تو اس وقت ہی یہ ٹاپک پوری دنیا کی میڈیا میں کافی چھایا رہا، اس کو لے کر کافی کنٹروورسی بھی ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا پر کافی آپس میں ایک دوسرے سے ڈیبیٹ وغیرہ بھی ہونے لگی تھی، اور یہی لگ رہا تھا کہ بھلے ہی اس کو بڑی محنت کے بعد ڈھونڈ لیا گیا ہو، موٹی رقم کے ساتھ اس کو خرید بھی لیا گیا ہو، لیکن پھر بھی شاید یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے پہلے ظاہر ہے اس کو نہ صرف لاکھوں فلسطین کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ پھر آس پاس میں وہ عرب دیش بھی موجود ہیں جو لگ بھگ پوری طریقے سے مسلم ہی ہیں۔ مسلم دنیا کے علاوہ باقی دنیا کا پریشر بھی اسرائیل یا پھر کٹر یہودیوں کو یہ سب کرنے نہیں دے گا، مگر دوستو وہ سارے ہی اندازے غلط ثابت ہوئے، کیونکہ جیسا کہ انہوں نے طے کیا تھا کہ اپریل کے مہینے کے شروع میں وہ لوگ ایسا کریں گے، تو اب خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ مقرر وقت پر ہی یعنی اپریل کے مہینے میں قربانیاں کرنے کی تیاریاں شروع کر چکے ہیں۔ اور ایسا شاید اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ خود اسرائیل یا پھر اسرائیل کے یہودی کٹر نیتا اور کچھ یہودی جو گروپ وغیرہ ہیں وہ بھی غزہ کی اس جنگ سے اس چیز کو آبزرو کر چکے ہیں کہ ہم چاہے جو کچھ بھی کر لیں آس پاس کے مسلم دیشوں کو کچھ خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر 5 بچیوں کی قربانی پر اتنا زیادہ ہلہ کیوں؟ آخر یہ لوگ قربانی کر ہی کیوں رہے ہیں، اور جب یہ قربانی کر لیں گے تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کوئی عام قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک خاص طرح سے پورے اہتمام کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی بڑے مقصد کے لیے۔ اور ظاہر ہے یہودیوں کے خود کے مطابق ان کے پورے اتہاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک صرف 9 بار ہی یہ قربانی کی گئی ہے۔ آخری بار یہ جو 9ویں قربانی ہوئی تھی وہ آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے اس وقت کی گئی تھی کہ جب ان کا سیکنڈ ٹیمپل یعنی کہ ہیکل سلیمانی وغیرہ موجود ہوا کرتا تھا۔
मगर फिर उसी दौर में ही रोमन एम्पायर ने इनके सेकंड टेम्पल को, जो इनकी सबसे मुक़द्दस जगह हुआ करती थी, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। और तब से लेकर आज तक यानी कि पिछले 2000 साल में एक बार भी ये इस तरीके की कुर्बानी नहीं कर सके हैं। यहूदी रबीज़ का लंबे वक्त से मानना है कि जो अब अगली यानी कि 10वीं कुर्बानी होगी, उसके होते ही हम एज ऑफ मसीह यानी कि अपने मसीहा के दौर में दाखिल हो जाएंगे, कि जिसका हम लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं। याद रहे दोस्तों कि जिसको यहूदी लोग अपना मसीहा बोलते हैं और जिसका वो बड़ी ही शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर के मुताबिक ये वही दज्जाल होगा कि जिसका कॉन्सेप्ट इस्लाम में पाया जाता है और जो इस्लाम के मुताबिक क़यामत से पहले हमारी इस दुनिया में ज़ाहिर होगा। यही वजह है कि अगर एक बार ये कुर्बानी वगैरह हो गई तो फिर मस्जिद अक्सा, कि जहाँ से पहले ही बहुत सारी झड़पों वगैरह की खबरें आती रहती हैं, वहाँ पर कट्टर यहूदियों की तरफ से हमले इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि जितने पहले कभी भी महसूस नहीं किए गए हैं, क्योंकि कुर्बानी के बाद अगला टारगेट मस्जिद अक्सा का डिस्ट्रक्शन यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करना ही होगा। क्योंकि इन एक्सट्रीमिस्ट यहूदियों का यही मानना है कि मसीहा के आने से पहले हमारा वो टेम्पल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि जिसको 2000 साल पहले रोमन एम्पायर की तरफ से ख़त्म कर दिया गया था, जिसको ये लोग सेकंड टेम्पल के नाम से याद करते हैं। जबकि अब ये जो तीसरी बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको थर्ड टेम्पल का नाम दिया जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन लोगों का ये मानना है कि हमारा वो सेकंड टेम्पल की जिसको 2000 साल पहले ख़त्म कर दिया गया था, वो दरअसल ठीक उसी जगह पर मौजूद हुआ करता था कि जहाँ पर आज मुसलमानों की वो मस्जिद अक्सा मौजूद है, कि जिसको इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र और सबसे मुक़द्दस स्थान या जगह माना जाता है। तो कुल मिलाकर थर्ड टेम्पल यानी कि हैकल सुलेमानी के, जिसको बनाना ही इस वक्त इज़राइल के बहुत सारे कट्टर यहूदियों का सबसे बड़ा सपना है, उसका बनना दरअसल मस्जिद अक्सा के डिस्ट्रक्शन पर ही डिपेंड है, जो जाहिर है आज के दौर में कोई मामूली बात तो नहीं है। यही वजह है कि इज़राइल में होने वाली इस कुर्बानी वगैरह की पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। यही वजह है कि हमास ने इस चीज़ को हमला करने के पीछे की वजह भी बना डाला था। यही वजह है कि इज़राइल के दोस्त भी समय समय पर इज़राइल को वार्निंग देते रहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।